میں ہوں 99 نیوز آپ کا ہوسٹ راوشکیل جاوید. اس وقت ہم موجود ہیں خان پلازا میں اور ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین ظفر اقبال صاحب خان پلازا کے، اور سیاستدان بھی ہیں اور تاجر بھی ہیں سینئر. ان سے ہم جانیں گے الیکشن آپ دیکھتے ہیں کہ فیئر ہوئے ہیں، الیکشن میں کیا خامی ہے، کیا خوبیاں رہی ہیں. ظفر اقبال صاحب سے جانتے ہیں. جی دیکھیں، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی الیکشن یہ ہوا ہے اس میں بہت سارے اعتراضات ہوئے ہیں، اور معاملات میں یہی دیکھا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اب آگے کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس لحاظ سے ہمیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ ہم نے فردر کیسے کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں الیکشن اب ہو چکے ہیں، جس طرح سے بھی ہو چکے ہیں وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. مینیج کیا گیا ہے لیکن وہ پراپر مینیج نہیں ہو سکا ان سے سسٹم نا. تو لہٰذا ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم یہی جو بھی ارباب اختیار ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اسے اب آگے کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ اب اس پہ ڈگر پہ کھڑے رہیں آگے. آپ یہ دیکھیں عوام کی کیا حالات ہیں، اور کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کچھ ہو نہیں رہا، کوئی سسٹم چل نہیں رہا. تو اب یہ سسٹم سٹک ہو چکا ہے. پلیز برائے مہربانی جو بھی قوتیں ہیں، جو بھی پارٹیز ہیں، سب کو جو ہے نا ساتھ شامل کیا جائے اور ملک کے مفاد میں سوچا جائے. ہمارے ہاں ملک کے مفاد میں سوچا نہیں جا رہا. بالکل ہر بندہ اپنی اپنی بات کر رہا ہے لیکن ہمارے ملک کی کوئی نہیں سوچ رہا. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھائی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ چکا ہے، تمام کاروبار بیٹھ چکے ہیں، کوئی مطلب ہے کہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، عوام مایوس ہیں، کدھر جائیں. تو برائے مہربانی ارباب اختیار سے ہم پرزور، جس میں عدلیہ ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، تمام یہ لوگ بیٹھیں، پارٹیز بیٹھیں اور ملک کے لیے ایک اچھا بہترین لاہ عمل بنائیں. اچھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب. اس میں صدر زرداری صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے معیشت بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سر، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کا بھی میرٹ ہے نا اسے تسلیم کیا جائے. اگر عوام کی آپ رائے کو روندیں گے، عوام کی رائے کو نہیں مانیں گے تو یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. تو پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اگر اسی طرح سے ناانصافی ہمارے معاشرے میں چلتی رہی تو کبھی بھی کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. اس میں مطلب دوسری کوئی رائے نہیں ہے. اگر اس میں جو ریئلٹی ہے اس کے مطابق پارٹیوں کو حصہ دیا جائے، سب پارٹیوں کو ایک بات پہ متفق کیا جائے. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو کر رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، لیکن ایک تیسری جماعت جس پہ خام خواہی عوام کی، جس پہ پوری حمایت اسے حاصل ہے، اسے سر اگنور کیا جا رہا ہے. تو کم از کم دیکھیں اس طریقے سے سسٹم نہیں چلے گا جب تک سب کو ساتھ ملا کے. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں انہیں بھی مطلب ملک کا سوچنا چاہیے، انہیں بھی مل کے بات کرنی چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ انڈیپینڈنس ٹھیک ہے باقی پارٹیاں غلط ہیں، لیکن سب کو مل کے ایک لائے عمل بنانا چاہیے. اور کوئی سوچ نہیں، اب وہ مانگنے سے بھی قاصر ہے، وہ بیچارہ مانگ بھی نہیں سکتا ہے. غریب جو مطلب نچلے درجے کا ہے وہ تو مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لیکن جو سفید پوش ہے وہ تو بالکل نہیں مانگ سکتا. پس چکا ہے، مطلب کہ کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، مطلب چھوٹا موٹا بیچارہ بندہ بالکل برباد ہو چکا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ اکثریت سے مہنگائی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ مہنگائی، مطلب کہ ایک آدمی 2 وقت کی روٹی کھانی اس کے لیے مشکل ہو چکی ہے. تو یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا سر. بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. حضرت عمر کے دور میں کیا تھا؟ حضرت عمر کے دور میں شیر اور مطلب بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ اپنا مذاق ہو رہا ہے کس طریقے سے؟ مطلب ہے کہ تم ارباب اختیار سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی ہے کہ آپ جو بھی کریں اور ملک کے لیے بہتری کے لیے کریں.